سود خوروں کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان کے تعلق سے کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اگر آپ آیت پڑھیں گے 79 اور 78 75 3-4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ صاف طور پہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کو جنگ کرنا پڑے گا۔ کون ایسا شخص ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکتا ہے؟ کیا سود کے پیسوں سے کوئی نیک کام جیسے کہ کوئی افطار پارٹی کر دے رہا ہے، کوئی جو ہے مساجد میں کوئی ڈونیشن کر رہا ہے اور جو ہے کوئی غریبوں میں راشن تقسیم کر دے رہا ہے، تو یہ سود کے پیسوں سے کیا جائز ہے؟ دیکھیے، سود کے پیسے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرام ہے پیسے۔ اگر آپ حرام کام سے نیک کام کرنا چاہتے ہیں اور نیکی کے کام میں آپ اس پیسے کو لگانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف بتا دیا ہے کہ آپ کو اس کا اجر ملنے والا نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر کو آپ کے منہ پر واپس مار دیں گے۔ تو ایسے تو کافی لوگ جو ہے نکاح آسان کرو اس طریقے کی بیان بازی کرتے ہیں، لیکن افطار پارٹی پہ لاکھوں کا ڈیکوریشن۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے۔ دیکھیے، آج کل جو افطار پارٹیاں ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آج کل دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی واہوا گیری کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو لوگوں میں بڑا بنانے کے لیے لوگ افطار پارٹیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں گے تو لوگ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تک افطاری پہنچایا کرتے تھے، اور دیکھا کرتے تھے کہ لوگ کہیں بھوکے تو نہیں ہیں، کہیں لوگ خالی پانی سے افطار تو نہیں کر رہے ہیں۔ وقف کی زمین یا کسی کی زمین یا کسی کا حق چھین لینا، کھا لینا، اس کا قرآن شریف میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال، غریبوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں یا کسی کی زمینوں پر ناحق قبضہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور باہر نکالے گا۔ ایک بالش زمین اگر کسی کی قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمین کی توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرنا۔ قتل و غارت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف بتا دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا قتل مت کیا کرو، ایک دوسرے پر رحم کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ تم قتل جیسے سنگین جرم سے دور رہا کرو۔ کسی سیاست دان سے حقوق کے اوپر اگر آپ کچھ سوال کر رہے ہیں تو اس کی اجازت دین اور شریعت میں ہے؟ جی بالکل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑی شخصیت جو پوری پون دنیا پر حکومت کرتے تھے، ان سے عورتیں سوال کیا کرتی تھی، تو ہم عام آج کل کے لوگوں سے بالکل سوال کر سکتے ہیں۔ افطار سے آدھا منٹ پہلے ایک کھجور ہم نہیں کھا سکتے، اس نیت سے اور اس ڈر سے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن جب ہم دوسروں کا مال ناحق کھاتے ہیں، دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر یہ ڈر کیوں نہیں آتا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ افطار پارٹیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کھڑے کھڑے جو ہے شربت، کھجور جو ہے نوش فرمایا جاتا ہے، اور ایسے بھی ویڈیوز آتے ہیں کہ پھینک کر بھی کسی کو کھجور، کسی کو پانی پھینک کے دیا جا رہا ہے۔ تو دین اور شریعت میں اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہو آپ؟ دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب سے پیاری سنت ہے کہ ہم بیٹھ کر پانی پیے اور بیٹھ کر کھانا کھائے تو بہتر ہے، اور کھانے کی اور پانی کی بے حرمتی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا، دھوکہ دینا اور ظلم اور زیادتی کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب نہیں چھوڑے تو اس کا بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کے مذہب کو اور دھرم کو برا بھلا بولنا، اسلام اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ دیکھیے، دوسرے دھرم اور مذہب کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر منع کیا ہے کہ تم برا بھلا مت کہا کرو، کیونکہ جہالت میں وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کے اندر کچھ کمی پیشی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کل عبادت کھا جاتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کا مال ظلم اور زیادتی سے ہڑپ لیتے ہیں، تو یہ بالکل معاف ہونے والا نہیں ہے، اور قیامت کے دن آپ کو نیکیاں دینے پڑے گی۔